وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر بات کی جائے گی وہ کچھ بے ادب غافلوں کو سنانے کے لیے ہے جو یہ بھول چکے ہیں کہ یہ بدترین جانوروں کو مرنا بھی ہے، اور یہ بھول چکے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث ہے وہ کبھی بدلے گی نہیں۔ تو آج ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں لکھا تھا کہ جو لکھا تھا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، وہ توہین صحابہ ظالموں نے کیا، تو اس کے بارے میں چند آیات کچھ اس کے جواب میں سنائی جائیں گی۔ تو یہ کافروں کو یہ پیغام دیا جائے گا۔ تو یہ پہلی آیت جو نظر آ رہی ہے اس پہ لکھا ہے کہ جو فرشتوں کا، اللہ کا، یہ جو اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، میکائیل کا، جبرائیل کا دشمن ہے، تو وہ کافروں کا اللہ خود دشمن ہے۔ تو رسول میں رسول پاک کے ساتھ دشمنی جو ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی جو رکھے گا تو وہ خود اللہ کا دشمن بھی ہے اور اللہ اس کا دشمن ہو گیا۔ تو یہاں ہی سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، اس کو کسی حدیث پر ایمان نہیں ہے، اس کافر کو کسی قرآن کی آیت پر ایمان نہیں، اس ظالم کو اہل بیت کے وفاداروں کے ساتھ کوئی وفا نہیں ہے، اسے یہی نہیں پتہ کہ جس کے ساتھ صحابی لکھ دیا گیا تو وہ سیدھا جنتی ہے، اور یہ خود تو اکرام صحابہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ اس کی تو نماز بھی چینج ہے، نماز میں بھی وہ ہے ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ نے کیا، تو کلمہ بھی چینج ہے۔ خانہ کعبہ کی بجائے حضرت علی کی روضے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس بی بی پاک دامنہ یہاں پہ چلے گئے، جب میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا وہ لوگ قبروں کی طرف منہ کر کے سجدہ کیے ہوئے ہیں، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، اور یہ اپنے آپ کو صحابہ سے زیادہ فضیلت والا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ایسے ظالم ہے، یہ اس حدیث کو نہیں مانتے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ محمد خاتم النبیین نے انہوں نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا، جو صحابہ کرام کو گالی دے گا تو اس نے نبی کو ایذا دی۔ مفہوم بیان کروں، جس نے نبی کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، جس نے اللہ کو ایذا دی اور ان قریب اللہ اس کا مواخذہ خود کرے گا۔ تو یہ اس حدیث کو نہیں مانتے، ایک تو کیا یہ سینکڑوں حدیثیں نہیں مانتے، اور کیا کہتے ہیں کہ اکرام صحابہ کرنا گناہ کبیرہ، نعوذ باللہ۔ ایسے کافروں پر لعنت ہو۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، اور یہی وہ ظالم ہے جو حضرت امام حسین کو کربلا میں، یہی کوفیوں کی نسل ہے اور یہی شہید اس ظالموں نے کیا تھا۔ اور آج یہ غم کے نام پر ماتم جو کرتے ہیں تو یہ غم کا ماتم نہیں ہے، یہ پچھتاوے کا ماتم ہے۔ اور
اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا خود دشمن اللہ ہے، یعنی کہ اللہ نے یہ دشمن، یعنی کہ انہوں نے دشمنیاں نہ کی تھیں، نہ کرتی۔ پھر آگے فرمایا کہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، رسولوں کو، صحابہ کو نہ مان کر، تو اللہ بھی ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور آگے ہے کہ یقیناً ہم نے ہم تو یہاں ہم سے ہمارا اللہ تشبیہ ہے، یعنی اللہ نے ہم تو آپ محمد مصطفیٰ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں، یعنی کہ یہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ بالکل یہ کافروں پر لاگو ہوتی ہیں، فٹ آتی ہیں، اور ان باتوں میں ذرا بھی شک جو کرتا ہے وہ یہی خود ہے۔ اور آگے لکھا بھی ہے کہ یہی وہ ظالم ہے اور یہ جن جو کہ ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ ان آیتوں کا انکار سوائے یہ برے کام کرنے والے لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں کرے گا۔ یہ بدترین لوگ، یہی گمراہ کن لوگ، یہی دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آگے کیا لکھا ہے کہ جب یہ کوئی عہد کرتے ہیں، یعنی کوئی دین کی بات کر لیتا ہے، کوئی حضرت امام حسین کی شان میں کوئی لفظ بیان کر دیتا ہے، یعنی وہ عہد اسلام کی حمایت میں، کوئی یہ ظالم جب کوئی حمایت میں بات کرتا ہے تو کچھ دیر نہیں گزرتی کہ یہ اسی وقت کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، یہ فرقہ، یہ مسلک، یہ جماعت کوئی ایسی گستاخی صحابہ کی کر دیتا ہے کہ یہ اس عہد کو اسلام سے جو یہ عہد اس نے کیا تھا وہ توڑ دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ جو عہد کر بھی لیتے ہیں ان میں بھی یہ اکثر ایمان سے خالی ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں بھی یہ ڈاواں ڈول ہوتے ہیں۔ وہ کہا نا سجدے والی بات، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی کعبہ بنایا ہوا ہے، کسی نے وہ کربلا کی مٹی کو مسلح پہ رکھ کر وہ کیا ہوا ہے، کسی نے فرشتوں کو سلام کرنے کے بجائے ماتم کرنا شروع کر دیا، کوئی درود ملا دیا ہے۔ کبھی دیکھا ہے حضور پاکیزہ نے 2 کی بجائے 3 سجدے کیے ہوں؟ تو یہ سجدے میں جب تسبیح کا حکم دیا تو یہ تسبیح کی بجائے درود کیوں ملاتے ہیں؟ اپنے طریقے، اپنا مذہب نکالا ہوا ہے، درود کی جگہ پہ روزہ 10 منٹ پہلے بند کر دیتے ہیں، 10 منٹ بعد کھول لیتے ہیں۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اور یہ بنتے بھی صحابہ سے فضیلت والا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ سورہ حضرت یعقوب پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ماتم کیا، کوئی ماتم نہیں کیا، قرآن کھول کے پڑھ لو۔ صبر اور مدد ہی کی بات اللہ کی بارگاہ میں کی گئی ہے، تو یہ اپنے آپ کو ماری جا رہے ہیں۔ حقیقت میں حضرت بی بی زینب کی بددعا ہے ان کو نہیں، تو یہ اکثر ایمان سے خالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا دین نکالے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیتیں تھیں۔ تو آ گیا کہ جب بھی کوئی اس فرقے کو بات سمجھاتا ہے کوئی دین کی، تو یہ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی صحیح العقیدہ اس ظالموں کو کوئی بات سمجھائے اور کلمے کی، یعنی کتاب کلمہ قرآن کی تصدیق جو کرے تو یہ اسے نہیں مانتا۔ جب یہ نہیں مانتا تو یہ اہل قرآن نہیں ہو جاتا، یہ اہل کتاب میں سے ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو صحابہ سے افضل کہتا ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا منہ دیکھنے کے لائق نہیں، اور یہ اپنے آپ کو افضل کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے صحابہ کو نعوذ باللہ گناہ کو برا بلا نہ کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی اوقات کیا ہے یہ کہے؟ جس صحابی کو اللہ اور نبی برا نہ کہیں تو یہ کہاں سے فتویٰ لے کے آ گیا برا لے کہنے والا؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ اس کا اپنا دین ہے، اس کا یہی بتا دے کہ حضرت علی نے کس صحابی کو برا کہا ہے۔ تو ہر صحابی، ہر نبی جنتی ہیں، جو کہ اور
یہ جب اہل کتاب نہیں مانتا جو اس کو سنایا جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ سنایا جانے والا پیغام کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے، اللہ اکبر، یعنی اس کو رد کر دیتا ہے، حدیثوں کو تبدیل کر دیتا ہے، قرآن کو بدل دیتا ہے، حضرت یعقوب کو ماتم والا لکھ دیتا ہے، حضرت عمر کی جگہ نبی حضرت علی کو لکھ دیتا ہے کہ وہ حضرت عمر نہ تھے، حضرت علی تھے، کہ اگر ہوتے تو حضرت عمر نہیں حضرت علی، یہ اپنی طرف سے حدیثیں لکھ دیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا تماشا بنایا ہوا ہے، حضرت علی کو خدا بنایا ہوا ہے۔ حدیثیں موجود ہیں کہ 4 خلفائے راشدین کی بیعت، حضرت عثمان کی بیعت، حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت، حضرت عمر کی بیعت، حضرت علی کی بیعت جو ہے حضور محمد مصطفیٰ نے بیان کی ہے حدیث میں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ لوٹ لی گئی بیعت، لوٹ لی گئی بیعت، کیسے لوٹ لی گئی؟ بیعت لوٹ لی جاتی تو حضرت علی خود بیعت کیوں کرتے؟ یہ بات غور و فکر ہے کہ اگر لوٹ ہی لی جاتی تو بیعت خود کرتے کیوں؟ جب کر لی ہے تو یہ تو علی سیدنا کو ماننے والے ہیں، تو یہ پھر اس بیعت جو حضرت علی نے کی تھی وہ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ 3 خلفائے راشدین کی بیعت کیوں نہیں مانتے؟ یعنی یہ پھر حضرت علی کو بھی نہیں مانتے، تو یہ اپنے آپ کو صحابہ سے افضل کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو برا بلا نہ کہنا گناہ کبیرہ ہے، یہ حضرت علی کی سے بھی بڑھ کر بولتے ہیں۔ کس طرح؟ حضرت علی نے حمایت میں بولا صحابہ کی، اور یہ مخالفت میں بولتے ہیں صحابہ کی۔ حضرت علی نے بیعت کی صحابہ کی، یہ ظالم توڑتے ہیں بیعت صحابہ کی۔ حضرت علی نے منہ کعبے کی طرف کیا، یہ منہ حضرت علی کی طرف کرتے ہیں۔ حضرت علی نے اللہ کو سجدہ کیا، یہ حضرت علی کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت علی نے صبر کیا، یہ ماتم کرتے ہیں۔ تو یہ کہاں ماننے والے ہیں؟ یہ کہاں یزیدی ملعون کی اولاد حضرت امام علی کے کہاں یہ ہو سکتے ہیں اس در کے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی صحابی کا انکار کرے کوئی اور وہ صحیح ہو؟ نہیں ہو سکتا صحیح ہو اس دیتا۔ حضرت علی کی یہ ظالم اس ذات کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ نہیں، اور یہ صحابہ پہ یہ فتوے لگاتے ہیں، اور ایسے بن کے بیٹھا ہوتا ہے یہ فرقہ اپنی مسجدوں مندروں میں جہاں پر سر عام دین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جہاں پہ وہ کام ہوتے ہیں جو شریعت میں لکھے ہی نہیں ہیں۔ پورا دین کا نظام تباہ کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے، لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈال کے رکھ دیے ہیں، اپنی اولادوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا ظالموں نے، اور یہ صحابہ سے افضل بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ممکن، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو یہ افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اوپر سے سریعام کہتے ہیں کہ ہم 3 کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ جب اللہ اور نبی مانتے ہیں تو تم کیوں نہیں مانتے؟ تو جب اللہ اور نبی نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو یہ پھر کیوں بحث میں پڑا ہوا ہے؟ تو یہ ایسے حرکتیں کرتے ہیں جیسے یہ صحابہ کو جانتے ہی نہیں، اور حقیقت میں اس ظالموں کی آنکھوں پر حضرت علی سے بھی دوری، صحابہ سے بھی دوری، دین سے بھی دوری کی وجہ سے پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے کفر کی، اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ورنہ کسی ایک حدیث کو بھی یہ ظالم مان لیتے تو آج یہ اس گمراہی کی، صحابہ کرام کے خلاف یہ گمراہی کی کھائی میں نہ گرے ہوتے۔ تو یہ آیتیں جو سنائی گئی ہیں تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی غفلت میں ہیں وہ اپنے آپ کو اس گمراہ کن فرقے سے بچانے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرے، اور جزاک اللہ مسلمانوں کو